سمن سابق گورنر غلام مصطفیٰ کھر نے جب جنرل ضیاء کو پریڈ میں اڑانے کا پروگرام بنایا اور کس طرح غلام مصطفیٰ کھر نے سیٹھ عابد سے یہ کام لینے کی کوشش کی تھی، سمن سابق آئی جی پنجاب حاجی حبیب الرحمان نے یہ اہم ترین انکشافات اپنی کتاب کیا کیا نہ دیکھا میں کیے ہیں، اور یہ کتاب مشہور صحافی منیر احمد منیر نے لکھی ہے۔ حاجی حبیب الرحمان نے اپنے انٹرویو میں انکشاف کیا کہ مصطفیٰ کھر نے جنرل ضیاء الحق کو پریڈ کے دوران قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے میں یہ بات شامل تھی کہ ضیاء الحق کو پریڈ کے دوران خودکار اسلحے کے ذریعے اس طرح ٹارگٹ کیا جائے گا جس طرح مصر کے صدر انور سادات کو راستے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے منصوبہ مکمل ہو گیا اور فوج کے کچھ افسران بھی اس منصوبے کا حصہ تھے۔ حاجی حبیب الرحمان کہتے ہیں کہ اس منصوبے کے مطابق یہ طے ہو گیا کہ جب فوج سلامی دیتے ہوئے سامنے سے گزرے گی تو ایک گن ایسی ہوگی جس میں ایمونیشن ہوگا جو سب کو اڑا دے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ اسلحہ کون پہنچائے گا؟ مصطفیٰ کھر اتنا سمجھدار انسان ہونے کے باوجود یہاں غلطی کر گیا، اور اس کام کے لیے اس نے سیٹھ عابد کو فون کر دیا کہ مخصوص گن پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، اور آپ ہماری پرانی دوستی کا بھرم رکھتے ہوئے ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ سیٹھ عابد نے کہا، کھر صاحب بے فکر ہو جائیے، اسلحے کا بندوبست ہو جائے گا۔ لیکن کھر کو اندازہ نہیں تھا کہ سیٹھ عابد کی تو ضیاء الحق سے بھی گہری دوستی ہے۔ سیٹھ عابد سیدھا جنرل ضیاء الحق کے پاس پہنچا اور اس نے ضیاء الحق کو کہا کہ میں آج ایسے کام کی خبر لایا ہوں، اگر وہ کام ہو گیا تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سیٹھ عابد نے اس سارے منصوبے کا پول ضیاء الحق کے سامنے کھول کے رکھ دیا اور ان افسروں کے نام بھی بتا دیے جو اس منصوبے میں شامل تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے یہ سب کچھ سن کر سیٹھ عابد کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہا کہ میرے لائق کوئی حکم۔ سیٹھ عابد نے کہا کہ ایک ہی درخواست ہے، میرا سونا حکومت پاکستان نے ناجائز پکڑ لیا ہے، اور یہ سونا میرا فلاں فلاں جگہ سے سمنگل کیا ہوا تھا اور وہ مجھے واپس کر دیں۔ ضیاء الحق نے احسان مندی کے طور پر سیٹھ عابد کا سونا یا اس کی قیمت واپس کروا دی تھی۔ سامعین کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کھر کی طبیعت میں کافی بدمعاشی، بہادری اور اس کی زندگی میں ظلم و ستم کے کئی واقعات موجود ہیں۔ ہم آپ کو ان کی زندگی کا ایک اور واقعہ بھی سناتے ہیں۔ ایک دفعہ مینار پاکستان کے سائے میں پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے سلسلہ میں ہونے والے ورکرز کنونشن کا جلسہ شروع تھا، اور غلام مصطفیٰ کھر کی اچانک آمد نے جلسہ میں کھلبلی مچا دی۔ ان کی آمد اور موجودگی کے دوران یہ واضح طور پر نظر آیا کہ جلسہ میں شریک عوام ان کی بات سننا چاہتے تھے، جبکہ بیشتر رہنماؤں کو ان کی آمد اور موجودگی ناگوار گزری۔ پیپلز پارٹی کے قیام کے 36 سال پورے ہونے پر منعقد ہونے والا یہ جلسہ موچی دروازہ میں حکومت کی جانب سے اجازت نہ ملنے کی وجہ سے مینار پاکستان کے میدان میں منعقد کیا گیا تھا۔ اس جلسہ میں غلام مصطفیٰ کھر کی آمد کا کوئی طے شدہ پروگرام نہیں تھا۔ وہ جلسہ شروع ہونے کے چند لمحوں بعد ہی اچانک پنڈال کے اندر سے نمودار ہوئے۔ ان کے ارد گرد 2 درجن سے زائد کارکن تھے جو نعرے لگا رہے تھے، جدوں کھر آئے گا لگ پتہ جائے گا۔ وہ سٹیج پر چڑھنے لگے تو سٹیج کے منتظم کارکنوں نے انہیں روکنے کی تھوڑی بہت مزاحمت کی کوشش کی، لیکن ان کے ساتھ آنے والے کارکنوں کے سامنے ان کی نہ چل سکی۔ وہ سٹیج پر پنڈال کے راستے داخل ہونے والے وحید رہنما تھے، دیگر تمام رہنما عقبی جانب سے آئے تھے۔ وہ جب سٹیج پر پہنچے تو وہ واحد رہنما تھے جن کا عوام نے کھڑے ہو کر سب سے زیادہ دیر تک استقبال کیا۔ ان کی شخصیت جلسے کے دوران چھائی رہی اور دیگر رہنماؤں کی تقریر کے دوران غلام مصطفیٰ کھر کی تقریر کے مطالبے کے لیے نعرے لگتے رہے۔ مخدوم، امین فہیم اور پنجاب کے صدر قاسم ضیاء کی تقریر کے دوران بھی یہی ہلڑ بازی جاری رہی، اور ان سمیت کوئی بھی رہنما جم کر تقریر نہیں کر پایا۔ وقفہ سے غلام مصطفیٰ کھر کے نعرے لگنے شروع ہو جاتے اور جوابی نعرے بے نظیر زندہ باد کے لگتے۔ ایک کے بعد ایک مقرر تقریر کرتا رہا، لیکن مصطفیٰ کھر کی باری نہ آئی، نہ سٹیج سے کسی نے تقریر کے لیے ان کا نام پکارا۔ ہلڑ بازی میں قاسم ضیاء کو جلسہ کا صدر اور آخری مقرر قرار دے کر غلام مصطفیٰ کھر کی تقریر کے بغیر ہی انتظامیہ نے جلسہ کے اختتام کا اعلان کر دیا اور لائٹیں بجھا دی گئیں، مائکروفون اور سپیکر بند کر دیے گئے۔
شرکائے جلسہ گاہ سے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی آسنا میں غلام مصطفیٰ کھر خود ہی تقریر کے لیے کھڑے ہو گئے۔ شرکاء کا بڑا حصہ تو پنڈال چھوڑ گیا تھا، لیکن پھر بھی شرکاء کی ایک تعداد سٹیج کے سامنے کھڑی ہو کر ان کی تقریر سننے لگی۔ غلام مصطفیٰ کھر نے اندھیرے میں بغیر مائک کے اپنی تقریر میں کسی کا نام لیے بغیر پاکستان میں موجود پیپلز پارٹی کی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، انہیں چوکیدار قرار دیا تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بے نظیر کو واپس نہیں آنے دیتے۔ اس وقت بے نظیر جلا وطنی کی زندگی گزار رہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا وہ بے نظیر کو وطن واپس لا کر دکھائیں گے۔ مصطفیٰ کھر نے جذباتی انداز میں کہا تھا کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کا شاگرد ہوں اور مجھے ان کی قبر سے بھی پیار ہے۔ انہوں نے تقریر کے دوران بے نظیر بھٹو سے اپنی ملاقات کا حوالہ دیا اور کہا کہ بے نظیر نے انہیں روٹی کھلائی تھی۔ سامعین، آخر میں کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اہتمام ضرور کیجیے گا۔